تصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأت بصيرا وأتوني بأهلكم أجمعين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 88 سے آیت نمبر 93 تک 6 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ سے پہلے اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا یہ پہلو بیان فرمایا۔ یہاں تک سیرت طیبہ بیان ہوئی کہ آپ کے بھائی دوسری دفعہ آپ کی خدمت میں غلہ لینے کے لیے گئے، وہاں پر ایک تدبیر اختیار کی گئی اور اس تدبیر کے تحت آپ کے ایک بھائی بنیامین کو وہاں پر روک لیا گیا، دوسرا بھائی اس غم میں رک گیا، 9 بھائی واپس آئے، آ کر کے والد گرامی کو حالات بتلائے۔ والد گرامی نے ان کے لیے وہی جملہ استعمال کیا جو یوسف علیہ السلام کے گم ہونے پر استعمال کیا تھا، صبر جمیل کا اظہار کیا، اور اس کے بعد پھر گویا ہوئے کچھ دنوں کے بعد کہ بیٹا بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، رحمت خداوندی سے مایوس ہونے والے کافر ہوتے ہیں، مومن نہیں ہوتے۔ میرا یقین ہے کہ یوسف بھی زندہ ہے، بنیامین بھی مل جائے گا، اور تم جاؤ، جا کر کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ چنانچہ اب یہاں سے آگے تیسرا سفر شروع ہوتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا۔ برادران یوسف اپنے والد گرامی کی اس نصیحت کو لے کر کے کہ یا اس عقیدے اور فکر کے اظہار کو دل میں بسا کر کے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لہٰذا رحمت الہی کو دل میں رکھتے ہوئے آپس میں شاید انہوں نے مشاورت کی ہوگی کہ بھائی ہم جا تو رہے ہیں والد گرامی کے حکم پر بھائیوں کو تلاش کرنے کے لیے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم سیدھا عزیز مصر کے پاس جائیں، اور عزیز مصر اگر جیسا کہ ہمارے ساتھ ماضی ان کا ہے کہ اچھا برتاؤ کرتے رہے ہیں، ہم عزیز مصر کے پاس جائیں اور وہاں جا کر کے ہم عزیز مصر سے کہیں کہ ہمارے پاس جمع پونچی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کو آپ قبول کر لیں اور ہمیں بطور عطیہ آپ غلہ دے دیں۔ اگر وہ ہماری اس لجاجت کو، ہماری اس کمزوری کو اور ہمارے حالات کو سننے کے بعد ہماری مسکینی کو قبول کر لیں تو پھر ہم ان سے اگلی ایک گزارش کریں گے، اور وہ گزارش یہ کریں گے کہ عزیز مصر آپ ایسا کیجئے، ہمارا جو بھائی آپ نے بطور تاوان رکھا ہوا ہے وہ ہمارے سپورٹ کر دیجئے، بزرگوار بہت پریشان ہیں، ہاں جی ہم والد بزرگوار کو جا کر کے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کریں، ان کے دل کو سکون پہنچائیں، ان کے اطمینان قلب کا ذریعہ بنائیں، ہاں جی آپ ہمارے بھائی کو ہمارے سپورٹ کر دیجئے۔ اور اگر ایسا ہو گیا، غلہ بھی مل جائے، بھائی بھی مل جائے، تو عین ممکن ہے کہ وہ جو قافلہ آیا تھا، اب ان کو بچپن یاد آ گیا، وہ جو قافلہ آیا تھا اور جو ہمارے بھائی کو ہم سے خرید کر کے لے گیا تھا، وہ قافلہ تو مصر کی طرف آ رہا تھا، تو ہو سکتا ہے اسی مصر میں ہمارا گمشدہ بھائی بھی مل جائے، وہ یوسف بھی مل جائے، کیونکہ والد حضور نبی ہیں، ان کو یقین ہے کہ بیٹا زندہ ہے، ان کو یقین ہے کہ بیٹا ملے گا، ان کو یقین ہے کہ بیٹے کو تلاش کرو تو بیٹا حاصل ہو جائے گا۔ تو ان کے یقین کی بنیاد پر ہمارا بھی یقین ہو گیا کہ ہمارا بھائی مل جائے گا، لیکن اب وہ کہاں سے ملے گا؟ راستے سے ملے گا
یعنی کسی راستے میں کسی گاؤں سے ملے گا، یا کسی اور شہر اور قریہ بستی میں ہوگا، یا اسی مصر میں موجود ہوگا. کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ جو عزیز مصر ہے بڑا نیک آدمی معلوم ہوتا ہے، کہیں کوئی وہ تو نہیں. لیکن پھر ذہن میں جھٹکا دیا کہ کہاں وہ زر خریدا ہوا غلام، اور کہاں یہ عزیز مصر. خیال آتے ہی جھٹک دیا، چلے گئے. اب عزیز مصر کے پاس پہنچ گئے. عزیز مصر سے کہنے لگے یا ایھا العزیز مسنا ولنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوف لنا الکیل وتصدق علینا. حضور بات یہ ہے کہ ہمیں بڑی مشکلات کا سامنا ہے، گھر میں بہت تنگی ہے، اور معاشی طور پہ ہمارے پاس جمع پونچی کوئی نہیں ہے. جو کچھ تھا پہلے 2 دفعہ غلہ لینے میں خرچ کر دیا. اب کی بار ہمارے پاس وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ، ایک ناکارہ سی کچھ، مطلب یہ کہ کچھ ہلکی سی رقم ہم لے کر آئے ہیں. ظاہر ہے اس رقم پر غلہ تو نہیں دیا جا سکتا، ہمیں پتہ ہے اتنی چھوٹی سی رقم پر یا اتنی ردی سی رقم پر یا اس ردی رقم پر غلہ تو نہیں دیا جا سکتا. لیکن پھر بھی ہم آپ کی خدمت میں یہ پیش کرتے ہیں، آپ برائے کرم فاوف لنا الکیل، آپ جس طرح ماضی میں ہمیں پورا غلہ دیتے رہے ابھی بھی غلہ پورا دیجیے گا. وتصدق علینا، جمع پونچی کو نہ دیکھیے گا، ہم پر صدقہ کر دیجیے، عطیہ کر دیجیے، حاجی خیرات کر دیجیے. اور اللہ نیکی کرنے والوں کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. اب جب انہوں نے اپنی لجاجت کو، مسکینی کو، ناداری کو بیان کیا تو دل پسیج گیا. گھر کے حالات سن کر کے دل نرم ہو گیا، ضبط پہ قابو نہ رکھ سکے، ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا. فرمانے لگے کہ جب تم نادان تھے، ناسمجھ تھے، یا تمہاری عقل پر تمہارے جذبات کا غلبہ تھا، تب تم یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے ہو جانتے ہو؟ یاد ہے کچھ؟ یوسف کے ساتھ اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی اور جذبات کے غلبے میں آ کر کے تم کیا کچھ کرتے رہے ہو؟ کچھ یاد ہے؟ بس جملہ کہنے کی دیر تھی. بھائیوں کے سامنے وہ جو ایک ہلکا سا شک پڑا تھا نا، اب وہ شک یقین میں بدل گیا، اور وہ کیفیت جو 4 دہائیاں پیچھے تھی، باپ سے بیٹے کو چوری کر کے، چھپا کر کے، بہانے تراش کر کے لانے کی، اور یہاں پہنچ کر کے کنویں میں ڈالنے کی، 1 2 3 تاریک راتیں کنویں میں اس بچے کے رہنے کی، بیڑیوں کے اس ایریے میں، علاقے میں معصوم کلی کو چھوڑ جانے کی، اور پھر اسی معصوم کلی کو چند ٹکوں کے عوض بیچنے کی، وہ ساری داستان اور سارے حالات. اور پھر باپ کو راتوں رات جا کر کے جھوٹی موٹی خون سے لت پت قمیض دکھا کر کے باپ کو 4 دہائیوں سے غمگین اور غم میں نڈال کرنے کی ساری داستان ان کے سامنے رقم ہو گئی. چھوٹے بھائی کے ساتھ، بنیامین کے ساتھ جو ظلم زیادتی کی گئی، وہ زیادتیاں ان کے سامنے آ گئیں. بے ساختہ پکار اٹھے، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، آپ ہی یوسف ہیں، آپ ہی یوسف. جواب دیا ہاں میں ہی یوسف ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے. لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی عطا اور بخشش ہے کہ اس نے 2 نعمتیں عطا کی ہیں، ایک تقوی کی نعمت اور دوسری صبر کی نعمت. اللہ نے مجھے بچپن سے لے کر کے یہاں تک پہنچنے تک صبر عطا فرمایا ہے. پتہ نہیں کتنی مصیبتوں میں، کتنی آزمائشوں میں مبتلا ہوا، تم کیا جانو کن حالات سے گزرا ہوں، کس قدر مصائب اور تکالیف کا سامنا کیا میں نے. ان تمام حالات میں نے صبر کیا، اور جب میرے ہی مجرم
مجھے پر ظلم کرنے والے، میرے باپ کو ستانے والے، میرے بھائی کو ستانے والے جب میرے سامنے آئے تو اللہ نے مجھ سے کوئی ایسا عمل نہیں صادر کروایا کہ جو میری شان، میرے منصب، میرے مقام، میری عزت، میری توقیر کے خلاف ہے۔ میں نے جذبات میں آ کر کے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جو میرے لیے، میرے والد گرامی کے لیے یا آنے والی انسانیت کو پریشانی کا اس کا سامنا کرنا پڑے، انبیاء کے اوپر جس کا داغ لگے۔ اس لیے اللہ نے مجھے تقوی کی نعمت سے نوازا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھ لو، اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ جو آدمی تقوی اختیار کرے، صبر اختیار کرے، اللہ اس کے اجر کو ضائع نہیں کرتے۔ اور پھر جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا اور اپنی ان دو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا تذکرہ تحدیث بالنعمت کے طور پہ کر دیا، تو اب بھائی لگے معافی مانگنے، اپنی خطا کا، اپنی لغزش کا، اپنی کوتاہی کا اعتراف کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ہاں ہم خطا کار تھے، ہم غلطی پر تھے، ہم سے غلطی صادر ہوئی۔ یہ اس بات کا اظہار تھا کہ آپ معاف کر دیجیے۔ یوسف علیہ السلام نے بھی یہ نہیں کہا کہ چیئر پر یا کرسی پر چوڑے ہو کر کے بیٹھ جاتے، سینہ تان کر بیٹھ جاتے کہ جناب معافی مانگو، پہلے ناک رگڑو۔ آپ نے ان کی غلطی کے اعتراف کو ہی معافی کی طلب کا ایک لفظ سمجھا، استغفار سمجھا، اور فرما دیا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہیں کوئی مواخذہ نہیں ہے، کوئی پکڑ نہیں ہے، معاف کر دیا میں نے بھی معاف کر دیا اپنا حق۔ اور اللہ نے جو تم پر عتاب کرنا ہے، سزا دینی ہے، جو تمہیں پکڑ کرنی ہے، میں رب سے دعا کرتا ہوں کہ رب بھی تمہیں معاف کر دے، کیونکہ وہ معاف کرنے والا ہے، وہ ارحم الراحمین، وہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ میں نے بھی معاف کر دیا ہے، رب بھی تمہیں معاف کرے گا۔ اور یاد رکھیے، جب مظلوم خود معاف کر دے اور ظالم کے لیے خود دعائے مغفرت کر دے تو اس سے بڑی خوش نصیبی ظالم کی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ پھر آپ نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ جاؤ بنیامین کو بھی لے جاؤ، وہ جو تمہارا بھائی چھپا پھر رہا ہے، جاؤ اس کو بھی تلاش کر کے لاؤ، اس کو بھی ساتھ لے جاؤ، سب جاؤ۔ اور جا کر کے جتنے اہل خانہ ہیں، ابا حضور، اماں جی، سوتیلی والدہ، بھابیاں، بھتیجے، بھتیجیاں، جتنے بھی گھر میں لوگ ہیں، سبھی کو لے کر آ جاؤ۔ اب تمہاری اماجگاہ، تمہارا ٹھکانہ کنعان نہیں، اب تمہارا ٹھکانہ یہاں مصر ہے۔ جب وہ تیار ہوئے جانے کے لیے تو آپ نے اللہ کے حکم سے اپنی قمیص اتار کر دے دی، اور ایک قمیص وہ بھی یوسف علیہ السلام کی تھی جو برادران یوسف اتار کر لے گئے تھے، جھوٹا خون اس کے اوپر لگایا تھا۔ جب وہ یعقوب علیہ السلام نے دیکھی تھی تو یعقوب علیہ السلام پریشان ہو گئے تھے اور اس غم کو آج تک نہیں بلا سکے تھے۔ اور ایک قمیص یہ ہے جو اللہ کے حکم سے بھیجی جا رہی ہے، نبی بھیج رہے ہیں، وہ نبی کی قمیص اتاری گئی تھی، یہ نبی اپنی قمیص خود اتار کر کے دے رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب نبی اپنی کوئی جسم سے ٹچ کی ہوئی چیز پگڑی کی صورت میں ہو، بال کی صورت میں ہو، ناخن کی صورت میں ہو، لعاب کی صورت میں ہو، کپڑے کی صورت میں ہو یا نالین کی صورت میں ہو، نبی اپنے جسم سے پیوست چیز، نبی اپنے جسم سے لگی ہوئی، لمس کی ہوئی چیز جب کسی کو بطور تحفہ، بطور ہدیہ، بطور تبرک دیتے ہیں، اللہ اس میں رحمتوں کو اس سے جو ہے وہ مالا مال فرما دیتے ہیں اور برکتوں اور سعادتوں سے مالا مال فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی انگشت مبارک، آپ کا لعاب دہن، آپ کا ہاتھ مبارک، آپ کا جسم اطہر، آپ کا سینہ مبارک، آپ کی پشت مبارک، آپ کے کندھے مبارک، آپ کی زلف مبارک، جو جسم کا حصہ جس کو لگ گیا وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو گیا۔
یوسف علیہ السلام اپنی قمیص اتار کر کے دے رہے ہیں کہ بھائیو یہ قمیص لے جانا اور لے جا کر کے ابا حضور کہ جو حالات بنیامین نے بتلائے کہ ان کی بینائی چلی گئی، آپ جا کر کے یہ قمیص ان کی آنکھوں کے اوپر لمس کرنا، لگانا، اللہ بینائی لوٹا دیں گے۔ بھائی یہاں سے رخت سفر باندھتے ہیں کنعان کی طرف، اور یہاں ہی وہ سوال کا جواب ہے کہ جو یہود نے مشرکین مکہ کو سکھایا تھا، اے مشرکین، اے سرداران مکہ، تم محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم کہ ابراہیم علیہ السلام تو شام کے علاقے میں رہے، ان کی اولاد شام کے علاقے میں رہی، پھر یہ بنی اسرائیل جو اولاد یعقوب ہیں ان پر مصر میں ظلم کیسے ہوا، فرعون نے ظلم کیسے کیا، اور یہ وہاں سے موسیٰ علیہ السلام کی قیادت اور سیارت میں کیسے نکل گئے، پہنچے کیسے تھے؟ سوال یہ تھا کہ پہنچے کیسے تھے؟ شام کے علاقے میں ان کی بود باش ہوئی، وہاں پر پرورش پائی، وہاں پر پھیلے، وہاں پر ان کی جو ہے وہ اشاعت ہوئی، یہ مصر میں کیسے پہنچے؟ کیونکہ قرآن اور حدیث اور تمہارا نبی کہتا ہے یا نبی کہتے ہیں یا آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے یا ہماری یہود کی کتابوں میں موجود ہے یا عیسائی کہتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے بنی اسرائیل کو نجات دلا کر سمندر سے اپنا مصر سے نکال دیا۔ سوال یہ ہے کہ بنی اسرائیل تو اولاد یعقوب ہیں، اور یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں اسحاق علیہ السلام کے، اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے، تو اولاد ابراہیم تو بسی آباد ہوئی شام کے علاقے میں، یہ مصر میں کیسے پہنچ گئے؟ اس سوال کا جواب اس جگہ پہ موجود ہے، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی باہلکم اجمعین، تم اپنے سارے گھر والوں کو لے کر کے میرے پاس آ جا۔ رہتے کنعان میں تھے، لیکن یوسف علیہ السلام کے کہنے پر ان کو کنعان سے بلایا گیا مصر میں، اب یہاں پر آ کر آباد ہو گئے، اولاد یعقوب کے یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کے یہاں آنے کا سبب یہ بنا۔ دیکھیے جی، فرمایا فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فاوف لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین۔ جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ اے عزیز، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیے یہاں پر دوسرا موقع ہے کہ برادران یوسف آپ کو عزیز کہہ رہے ہیں۔ ایک پہلے کہا یا ایھا العزیز ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانا، جب بھائی کی طرف سے چوری کا سامان پایا گیا تو انہوں نے روکنا چاہا، تو انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، ہمارے والد بزرگوار ہیں، بوڑھے ہیں، آپ ان کی جگہ پہ ہمیں پکڑ لیجیے۔ اس وقت بھی عزیز مصر کے لقب سے پکارا، اب بھی عزیز مصر کے لقب سے پکار رہے ہیں، یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے منصب پر ہیں۔ آگے چل کر کے اللہ ان کو مکمل طور پر مصر کا اختیار دے دیتے ہیں ایک روایت میں، اور دوسری روایت یہ کہ نہیں، عزیز مصر ہی وہ بڑا منصب تھا جو بادشاہ کے بعد دوسرا منصب تھا، تو چونکہ بادشاہ نے اپنے اختیارات ان کو دے دیے تھے، برائے نام تو ریان بادشاہ تھا، لیکن حقیقت میں تمام کے تمام احکامات حضرت یوسف علیہ السلام صادر فرمایا کرتے تھے۔ تو یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، مسنا واہلنا ضر، ہمیں اور ہمارے اہل و عیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اس قحط سالی کی وجہ سے، اس پریشان حالی کی وجہ سے، ہم اپنی کیفیت کو بیان نہیں کر پا رہے، ہمارا خاندان بڑا ہے، افراد زیادہ ہیں، اور غلہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور غلہ خریدنے کی سخت اور طاقت بھی نہیں ہے۔ وجئنا ببضاعة مزجاة، یہ ہے وہ طاقت کا فقدان، کہنے لگے ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں، یعنی ہمارے پاس سرمایہ بھی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، فاوف لنا الکیل وتصدق علینا، آپ ہمیں اس کے عوض پورا غلہ دیجیے، سرمایہ تھوڑا ہے لیکن غلہ پورا دیجیے گا، اور خیرات کر دیجیے ہم پر۔ ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ خیرات کرنے والوں کو اجر دیتا ہے۔ توجہ کیجیے گا جی، یہاں دونوں پہلو ہو سکتے ہیں، کیا کہ برادران یوسف عزیز مصر کو اپنے عقیدے اور نظریے کے مطابق مومن نہ سمجھتے ہوں، جیسا کہ باقی لوگ اہل مصر وہ مشرک تھے، بت پرست تھے،
ان کے خیال میں یہ ہو کہ شاید یہ بھی مسلمان نہ ہو، مومن نہ ہو. تو اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پھر اس جملے کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے دنیا میں دیے ہوئے اس خیرات کا اجر یعنی بدلہ تمہیں دے گا. اور چونکہ یہ کافر کا بھی نظریہ اور سوچ ہے، کافر بھی یہ سمجھتا ہے کہ انسان کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملتا ہے، انسان کو اس کی اچھائی کا بدلہ ملتا ہے، شہرت کے طور پر، نیک نامی کے طور پر، یا اس جو خرچ کیا ہے اس خرچ میں جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اضافے کے طور پر. یہ دنیا میں کافر بھی سمجھتا ہے. کافر کا نظریہ چونکہ دنیا تک ہے تو اس لیے وہ دنیاوی اعتبار سے سمجھتا ہے کہ دنیا میں اس کا بدلہ دیا جانا ہے. اب اگر اس کو یوں کہا جائے کہ عزیزان مصر کے اپنا برادران یوسف کے نزدیک عزیز مصر مومن نہیں، تو پھر اس صورت میں ان کا تصور یہ ہوگا کہ چونکہ دنیا ہے تو دنیا میں اللہ ان کا بدلہ ان کو دیں گے، یعنی ان کی اچھائی کا بدلہ صلہ ان کو ملے گا. اور اگر وہ ان کے طور طریقوں اطوار افعال گفتار سے سمجھ گئے ہوں کہ یہ عام لوگوں سے بالکل جدا ہیں، یہ مصر والوں سے بالکل الگ تھلگ آدمی ہے، اس کا تو انداز ہی بدلا ہوا ہے، اس کا تو طور طریقہ ہی الگ ہے، اس کے ملنے ملانے کا انداز وہی ہے جو ہمارا ہے، اس کی گفتگو کا انداز وہی ہے جو ہمارا ہے، یہ ہماری طور طریقوں پہ اپنا رہا ہے. اگر وہ مومن سمجھتے ہیں، اگر وہ اچھا اور نیک آدمی سمجھتے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ کہ وہ یوں کہنا چاہتے ہیں کہ اے عزیز مصر آپ صدقہ دیجئے، آپ کا دیا وہ صدقہ اللہ ضائع نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن آپ کو اس کا صلہ اور اجر ملے گا. بات سمجھ آگے جی، آگے دیکھیے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. بڑا پیارا جملہ ہے. یوسف علیہ السلام یہاں یہ بھی کہتے توجہ، یوسف علیہ السلام یہ بھی کہہ سکتے تھے ہاں آج تو تم بڑے صدقے قبول کرنا چاہتے ہو، آج تو بڑی نیکیاں تمہیں یاد آ رہی ہیں، آج تو تمہیں اللہ کی طرف سے جزا اور بدلے کی بات یاد آ رہی ہے. تو کیا اللہ اگر بدلہ دیتا ہے تو اللہ انتقام نہیں لے گا؟ جب تم نے یوسف کو کنویں میں ڈالا تھا، جب تم نے بنیامین کے ساتھ ظلم و زیادتیاں کی، جب تم نے باپ کے دل کو تکلیف پہنچائی، جب تم نے یہ کیا، جب تم نے وہ کیا، جب تم نے یہ کیا، یعنی ایک پوری داستان ان کے سامنے سنا سکتے تھے، لیکن نہیں. جملہ کیا کہا؟ بڑا پیارا جملہ ہے. هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذا انتم جاهلون. ساتھ ہی ان کی طرف سے معذرت بھی کہلوائی دی، یعنی معذرت ان کو سکھا دی. کہنے لگے کہ تمہیں معلوم ہے کہ جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے تو تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا 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 تھا، کیا 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 تھا؟ ہاں جی، کیا کچھ کرتے رہے جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے. نادانی میں پھنسے ہونے کا معنی یہ کہ جب تم انجام کار سے ناواقف تھے کہ یوسف کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، جب تم انجام کار سے ناواقف تھے کہ تمہاری اس حرکت سے باپ کو کیا تکلیف ہونی ہے، جب تم نادانی میں پھنسے ہوئے تھے، یعنی نادان تھے اس بات سے کہ آنے والے وقت میں تم کہاں کھڑے ہوگے، تمہارا بھائی کہاں کھڑا ہوگا. تم نادان تھے، تمہیں پتہ ہی نہیں تھا جسے تم کنویں کے اندر ڈال رہے ہو کل کو خود اس کے سامنے جھکے ہوگے اور وہ اپنا بلندی پر تخت پر جو ہے وہ بیٹھا ہوگا، تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں تھا، تم نادان تھے. یا نادانی کا معنی یہ کہ جب تمہاری عقل پر تمہارے جذبات غالب آ چکے. جذبات کیا تھے کہ باپ کی نگاہ میں یوسف کی محبت زیادہ ہے، یوسف کو باپ کی نگاہ سے الگ کر دیں گے تو والد کی محبت ساری کی ساری ہماری طرف منتقل ہو جائے گی. یہ جو تمہارا عقلی طور پر جذبات کا غلبہ تھا کہ تمہاری عقل پر جذبات نے غالب آ کر کے تمہیں یہ حرکت کرنے پر مجبور کی. تم جانتے ہو اس وقت تم نے کیا کچھ کیا تھا یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ، پہلے یوسف کے ساتھ پھر اس کے بھائی کے ساتھ کیا کچھ کرتے رہے. سمجھ رہے؟ اذ انتم جاہلون کے لفظ نے خود یوسف علیہ السلام کی زبان سے ان کو معذرت سکھلا دی. دیکھیں نا، جب کوئی آدمی پھنستا ہے، جب کوئی آدمی کسی غلطی کے نتیجے میں پکڑا جاتا ہے، کہتا ہے جی دیکھیے جی غلطی ہو گئی ہے، میں بس سمجھ نہیں سکا تھا، نہ سمجھ تھا، میں نہ سمجھی میں ہو گئی ہے، نادانی میں ہو گئی ہے، کہتے ہیں نا. تو یوسف علیہ السلام نے گویا کہ الفاظ میں خود ہی کہلوا دیا. کیا دیا کہ دیکھو تم نادان تھے، اب مجھے پتا تم نے معذرت کر دینی ہے تو میں پہلے ہی کہہ رہتا ہوں تم نادان تھے. تو ذرا تصور کرو تم کیا کچھ کرتے رہے ہو. احساس دلا دیا، احساس بھی دلا دیا اور معذرت کے الفاظ ان کے ذہن میں لا دیے. قالوا انک لانت یوسف، کہنے لگے کہ کیا آپ ہی یوسف ہو. قال انا یوسف وهذا اخی، انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ بنیامین جس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے. انہ من یتقی ویصبر، اللہ کو جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اور صبر کرتا ہے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو اللہ نیکوکاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا.
دیکھیں 2 نعمتیں آپ غور کیجئے. سورہ ہود اس سے پہلے ہم نے پڑھی. سورہ ہود میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی نبیوں کی دعوت کا ذکر کیا اور اس کے مقابلے میں اقوام ان کی جو قومیں تھیں ان کی نافرمانیوں اور ان کی طرف سے ہرزہ سرائیوں کا ذکر کیا اور پھر ان پر عذاب کے مسلط کیے جانے کا ذکر کیا. آخر میں اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے آپ کی جماعت صحابہ کرام کو اور ان کے بعد پوری امت کو جو سبق دیا وہ سبق کیا دیا؟ وَاصْبِرْ. اللہ اکبر. صبر کیجئے. تکالیف آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، صبر کیجئے. یہاں پر بھی پوری سورہ یوسف کو ذکر کیا. واقعہ اختتام پذیر ہو رہا ہے، مقصودی بات ختم ہو رہی ہے. ہسٹری اور تاریخ، سیرت اور کردار بالکل آشکار ہو چکا ہے. اب وہ جو اللہ کی طرف سے مقصودی چیز تھی وہ بات تمام ہو رہی ہے. آخر میں کیا دعوت دی جا رہی ہے؟ من یتقی ویصبر، جو تقوی اختیار کرے، جو صبر کرے. تم تقوی اختیار کرو، صبر کرو. یہ 2 سبق ہیں. کتنے سبق ہیں؟ تقوی اختیار کرو، صبر کرو. بے شک اللہ صبر اپنا اجر ضائع نہیں کرتے نیکوکاروں کا. قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وان کنا لخاطئین. کہنے لگے کہ اللہ کی قسم اللہ نے تمہیں ہم پر فضیلت بخشی ہے اور وان کنا لخاطئین، بے شک ہم غلط کار تھے، خطا کار تھے. دیکھیں انہوں نے اعتراف کر دیا. یاد رکھیے بعض اوقات کسی آدمی کا غلطی مان لینا یہی اس کی طرف سے معافی نامہ ہوتا ہے. ہماری عام زندگی میں ہم کئی دفعہ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی غلطی کا اعتراف کر لیتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں تو معافی مانگ، توبہ کر، ہاتھ جوڑ، گڑ گڑا، جولی پھیلا، میری داڑھی کو ہاتھ لگا، میری پگ کو ہاتھ لگا، ہاں جی وغیرہ وغیرہ. یہ جو ہم اگلے اسٹیج پہ جاتے ہیں نا، ٹھیک نہیں ہے. جب کوئی آدمی کہہ دے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اعتراف کر رہا ہے کہ جناب آپ معاف کر دیجیے. غلطی کا جو اعتراف کر لیا. غلطی کا اعتراف کرتا ہی بندہ کب ہے؟ کہ جب وہ اپنے آپ کو کمزور اور سامنے والے کو غالب سمجھتا ہے. جب بندہ کہتا ہے اللہ میں خطا کار ہوں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے، تو بڑا ہے میں کمزور ہوں، تو اکبر ہے میں ارذل ہوں، تو اعلیٰ ہے میں اسفل ہوں، تو خالق ہے میں مخلوق ہوں. جب بندہ کسی کے سامنے کہہ دیتا ہے نا مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اعتراف کر رہا ہے. تو انہوں نے اعتراف کر دیا. کس بات کا؟ غلطی کا اعتراف کیا اور غلطی کے اعتراف میں ہی معافی نامہ ہے. قال لا تثریب علیکم اليوم، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ آج کے دن تم پر کوئی عتاب، کوئی پکڑ نہیں. آپ ذرا تھوڑا سا اس واقعے کے تقریباً 2300 سال کے بعد ایک اور منظر کو ذہن میں لائیے. وہ منظر کیا ہے؟ خانہ خدا ہے، دروازہ ہے، دروازے کے کواڑ کے ساتھ یوں ہاتھ رکھے ہوئے ایک ہستی ہے. وہ ہستی اولاد ابراہیم میں سے ہے. یوسف علیہ السلام کے چچیرے بھائی ہیں. بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یوسف علیہ السلام کے چچیرے بھائی ہیں اور یوں کر کے ہاتھ رکھے ہوئے. سامنے اسی طرح اس شخص کے بھی بھتیجے، اس شخص کے بھی بھائی، اس شخص کے بھی چچا، اس شخص کے بھی رشتہ دار، عزیز، اقربا، برادری والے موجود ہیں جنہوں نے اس آدمی پر بڑا ظلم کیا ہے، اس ہستی پر بڑا ظلم کیا ہے، بہت ستایا ہے. اس کی بچیوں کو ستایا ہے، اس کے چاہنے والوں کو ستایا ہے، اس کے ماننے والوں کو ستایا ہے. اب جب کہ ایک عرصہ دراز کے بعد، 21 سال کے بعد، یہی شخص ستم برداشت کرتے 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 آج یہاں پہنچا ہے اور فاتح بن کر کے سب کے سر نگوں ہیں اور یہ یوں کر کے کھڑے ہیں اور یوں کر کے کھڑے ہو کر کے پوچھتے ہیں کہ آج تمہارے ساتھ کیا کیا جائے. اللہ اکبر. آج تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے؟ جواب کیا آتا ہے؟ سر جھکے ہوئے، نگاہیں پست ہیں، آواز دھیمی دھیمی نکل رہی ہے. یا اخن کریم، یا اخن کریم، اے ہمارے شریف بھائی اور اے ہمارے شریف بھائی کے بیٹے. اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ کسی کے آپ بھائی ہیں، کسی کے آپ بھتیجے. آپ شریف، آپ کے والد شریف، آپ کے دادا شریف، آپ کے پردادا شریف، آپ پورا نسل در نسل شرفاء میں سے.
حضور بات یہ ہے ہم آپ کے رحم و کرم پر ہیں، جو آپ فیصلہ کریں گے وہی ہوگا۔ جواب آیا لا تثریب علیکم اليوم انتم طلقاء، تم آج چھوڑ دیے گئے ہو، تم پر کوئی مواخذہ اور کوئی عتاب نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ کے ساتھ بڑی چونکہ مماثلت رکھتا تھا، اس لیے یہ واقعہ خصوصاً تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ اس میں اشارہ ہے ان مشرکین مکہ کو کہ تم پوچھ رہے ہو کہ اولاد ابراہیم شام سے مصر میں کیسے آئی، ہم تمہیں پورا کردار بتاتے ہیں، تم بھی تو اولاد ابراہیم ہو، تم بھی تو اولاد ابراہیم ہو، تمہارا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کا ایک حصہ اگر وہاں پہنچا ہے تو ایک حصہ مکہ میں بھی ہے۔ یہ جو مکہ میں تم ہو یہ تو اولاد ابراہیم ہو، اور یہ جو تمہارے بھائی ہیں جن کے ساتھ تم ظلم اور زیادتی کر رہے ہو، یاد رکھو کبھی تمہارے چچا زاد بھائیوں نے بھی ظلم اور زیادتی کی تھی، اس وقت بھی ایک نبی کو ستایا گیا تھا، لیکن وہ نبی بھی معاف کرنے والے تھے، یہ نبی بھی معاف کرنے والے ہیں، لیکن ناکام وہی ہوئے جو ظلم کرنے والے تھے، تب بھی ناکام تھے وہ ظلم کرنے والے، آج بھی تم ظلم کر رہے ہو تو ناکام ہو۔ لا تثریب علیکم اليوم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما فصلت العير قال أبوهم إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطئين قال سوف أستغفر لكم ربي إنه هو الغفور الرحيم فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا وقال يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 94 سے آیت نمبر 101 تک، یعنی مجموعی طور پر 8 آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی۔ ان آیات کریمہ سے پہلے حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے حوالے سے بات یہاں تک پہنچی کہ برادران یوسف والد گرامی کے کہنے پر، حکم پر، یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش میں مصر کی طرف نکلے۔ مصر پہنچے، عزیز مصر سے غلہ دینے کی فرمائش کی۔ عزیز مصر نے سخاوت اور ہمدردی کا اظہار کیا، لیکن ساتھ ہی انہیں ان کی غلطی کا احساس کروایا کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی میں کیا کچھ کیا ہے، بھلا تمہیں جانتے بھی ہو۔
انہیں بات کھٹک گئی، پوچھا اب یوسف؟ جواب دیا ہاں۔ اور یہاں سے کہانی اور واقعہ ایک نیا موڑ لیتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کی پہچان ہو گئی۔ آپ نے بھائیوں کو بجائے اس کے کہ زد و کوب کرتے، انتقام کا شکار کرتے، کسی قسم کا ان کے ساتھ سختی اور کا برتاؤ کرتے، نہیں، بلکہ آپ نے عام معافی کا اعلان کیا، اور ساتھ ہی مصر میں کنعان سے ہجرت کر کے آنے کا کہا کہ سبھی لوگ یہاں آ جائیں۔ اپنی قمیص اتاری اور والد گرامی کی آنکھوں پر لگانے کے لیے کہا۔ اب قمیص لے کر کے یہاں سے آ گئے، قمیص لے کر کے بھائی مصر سے روانہ ہوئے۔ ادھر یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد یعنی پوتے پوتیوں اور بہوؤں کے درمیان موجود ہیں۔ اچانک آپ اپنے بچوں کو قریب کرتے ہیں، سنو ذرا، اگر تم مجھے غلط آدمی نہ سمجھو، غلطی اور کوتاہی پر نہ محمول نہ کرو میری بات کو، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ کنعان سے مصر 200 سے 250 میل تک کا فاصلہ لکھا گیا ہے۔ راستوں کا اصل میں فرق ہوتا ہے، اس طرف سے جائیں تو مسافت کچھ اور ہوتی ہے، یوں گھوم کر جائیں تو مسافت کچھ اور ہوتی ہے۔ جیسا کہ آپ یہاں سے اگر جی ٹی روڈ سے جائیں لاہور تو مسافت کچھ اور ہے، موٹر وے سے جائیں تو منزل سیالکوٹ سے لاہور دونوں طرف کی ایک ہی ہے، لیکن راستے کا فرق ہونے کی وجہ سے مسافت کا فرق پڑ جاتا ہے۔ تو 200 سے 250 میل کا فاصلہ لکھا گیا ہے کنعان سے مصر کا۔ مصر سے جو ہی نکلے، قمیص یوسف لی، ادھر والد گرامی نے اپنے کنبے کو، اپنے گھرانے کو جمع کیا، مجھے انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے غلطی پر نہ سمجھو، اگر تم مجھے یہ نہ سمجھو کہ میں کوئی بہکی بہکی باتیں کر رہا ہوں، مجھ پہ کوئی فتویٰ نہ لگاؤ، تو مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ انہوں نے پھر جواباً وہی کہا جس کا احتمال تھا، انہوں نے کہا ابا جی تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، آپ بھی پرانی غلطی دہرا رہے ہیں۔ آج شاید آپ کو یوسف علیہ السلام کی محبت زیادہ ہی جوش مار گئی ہے، اور زیادہ ہی محبت ان کی جو ہے وہ آپ کے دل میں جاگ گئی ہے، تو آپ کو خوشبو بھی آنے لگ گئی ہے، ورنہ یوسف کو تو آپ ہمیشہ ہی یاد کرتے رہتے ہیں۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پرانی باتیں یہ تھی۔ بس پھر قرآن کہتا ہے کہ وہ وقت بھی آن پہنچا کہ جب ایک دوڑنے والے بھائیوں میں سے جس کے پاس قمیص تھی نا، وہ ذرا دوڑ کے گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب کسی نے خوشخبری سنانی ہوتی ہے نا تو وہ ذرا زیادہ تیز قدموں سے آگے بڑھتا ہے تاکہ میں پہل کروں۔ اللہ اکبر۔ وہ جو صحابہ کرام تھے نا، 3 غزوہ تبوک کے موقع پر پیچھے رہ گئے، تو اور بھی کئی لوگ رہے تھے، انہوں نے جا کر سچ سچ بتایا، معذرت بھی کی، لیکن ان کے لیے فیصلہ ابھی نہیں ہوا۔ 50 دن کے بعد فیصلہ ہوا، سوشل بائی کار سارے معاملات ہم پڑھ چکے سورہ توبہ میں۔ تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ جب آیات کریمہ نازل ہوئی نا معافی کی، تو ایک صحابی نے وہ آیات کریمہ سنی تو دوڑتے ہوئے گئے اور دور سے اعلان کرتے گئے، اے فلاں، اے فلاں، اے کعب، تمہارے لیے اللہ نے معافی کا اعلان کر دیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کا ایک کرم ہوتا ہے کہ جب کسی کے پاس کوئی خوشخبری کی بات آ جائے تو وہ چاہتا ہے کہ میں اس خوشخبری کو جلد از جلد پہنچاؤں۔ تو یہاں پر بھی بھائیوں میں سے ایک بھائی کے پاس قمیص تھی، وہ دوڑتا ہوا آگے بڑھا، یا شاید اس کو دوڑایا گیا یا وہ خود سے دوڑتا ہوا آگے بڑھا اور باقیوں سے پہل کی، اور جا کر کے فوراً کہنے لگا کہ سنو سنو خوشخبری سنو، میں خوشخبری لے کر آیا۔ سارے کان متوجہ ہو گئے، سارے چہرے اس کی طرف پھر گئے کہ یہ کیا خوشخبری لے کر آئے؟ کہا جی یوسف مل گئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوں سمجھ لیجئے اس گھر میں جہاں اب تک 4 دہائیوں سے کوہرام مچا ہوا تھا، اور پچھلے چند عرصے سے جب بنیامین بھی گم ہو گئے تو پھر تو مزید ہی غم و اندوہ کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے، ایسے اچانک خبر ملے تو یقیناً سب کی آنکھیں نمناک ہو گئی ہوں گی۔ ہاں جی، سب کے آنکھوں سے خوشی کے آنسو نکل رہے ہوں گے، اور خاص طور پہ یعقوب علیہ السلام جن کا یقین اور اعتماد یہی تھا کہ یوسف ہے،
میں خوشبو پا رہا ہوں، اور ہمیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ تو ایسے میں اس خبر کا مل جانا سب کے لیے انتہائی خوشی کی بات تھی۔ چنانچہ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پہ وہ قمیص ڈالی گئی، آپ کی بینائی لوٹ آئی، اور آپ سب کچھ ویسا ہی دیکھنا شروع ہو گئے جیسا کہ آپ جوانی میں دیکھا کرتے تھے۔ جب یہ منظر سامنے آیا، دوسرے بھائی بھی پہنچ گئے۔ اب ابا حضور کی آنکھوں میں بینائی ہے، سامنے پورا کنبہ قبیلہ خاندان، ہاں جی پورا گھرانہ ہے، 70-72 افراد ہیں، آپ کی آنکھوں میں وہ چمک ہے جو نبوت کی آنکھوں میں ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور بھائیوں نے، بیٹوں نے، سبھی نے آگے بڑھ کر کے ابا حضور سے معافی مانگی، یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین، ابا حضور ہمارے گناہوں کو معاف کر دیجیے، ہم سے ایک گناہ نہیں سرزد ہوا، کئی گناہ، کئی خطائیں، کئی لغزشیں، کئی کوتاہیاں ہم سے سرزد ہوئی، آپ کا دل دکھایا، بنیامین کا دل دکھایا، خود یوسف علیہ السلام کا دل دکھایا، اپنی عزت اور وقار کو داؤ پہ لگایا اور اپنے آپ کو گرایا، اور رہتی دنیا تک یوں کہہ لیں کہ رہتی دنیا تک ہمارا جو ہے وہ چرچا بدنامی سے ہوگا۔ تو اس لیے ہم نے بڑا گناہ کیا ہے، ایک نہیں کئی گناہ کیے ہیں، ابا حضور ہمیں معاف فرما دیجیے، اور صرف آپ خود نہ معاف کیجیے، آپ بھی معاف کیجیے اور رب سے بھی ہمارے لیے بخشش طلب کیجیے، کیونکہ ہمارا گناہ چھوٹا گناہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا، نبی کو ستانا معمولی بات نہیں ہے۔ یعقوب علیہ السلام نبی ہیں، ان کے والد ہیں لیکن نبی ہیں، اور جس کو کنویں میں ڈالا گیا وہ بھی نبی ہیں۔ تو ایک نبی کو ستایا، دوسرے نبی کو ستایا، باپ نبی کو، بیٹے نبی کو، ہاں جی یہ ستا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے، اسی لیے انہوں نے کہا ابا حضور آپ بھی معاف کر دیجئے اور اللہ سے بھی ہمارے لیے بخشش اور معافی مانگ لیجئے تاکہ وہ ہمیں معاف فرما دیں۔ ابا حضور نے بھی وہی کردار ادا کیا جو ایک نبی ادا کرتے ہیں، رحمت والا، ہاں جی شفقت والا، مہربانی والا۔ ٹھیک ہے، ان قریب میں قال سوف استغفر، میں ان قریب تمہارے لیے جو ہے وہ اللہ سے بخشش مانگوں گا۔ اس سے اشارہ شاید اس بات کی طرف تھا، ابھی تو دن کا اجالا ہے، رات کی تاریکی میں جب وہ خاص لمحہ آئے گا، جب بندے اور رب کی ملاقات کا ایک خاص لمحہ ہوتا ہے، اور جہاں دعائیں بہت زیادہ قبول ہوتی ہے، جس کو سحری کا وقت کہتے ہیں، تہجد کا وقت کہتے ہیں، میں اس وقت میں تمہارے لیے مناجات کروں گا، معافی مانگوں گا، تمہارے لیے استغفار کروں گا۔ ایک مطلب تو یہ ہو، دوسرا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ٹھہرو ذرا، تم جو کہتے ہو کہ ہماری یوسف سے ملاقات ہو گئی، یہ سارے معاملات ہوئے، اب یہ بھی پتہ کرنا ہے کہ یوسف نے بھی تمہیں معاف کیا کہ نہیں کیا۔ مجھے ذرا اللہ کی طرف سے یہ تو اطلاع آنے دو کہ جس کے ساتھ تم نے بنیادی ظلم کیا ہے اس نے بھی معاف کیا کہ نہیں۔ اس لیے ان قریب میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، یعنی جب مجھے ادھر سے پتہ چل جائے۔ وہ پتہ کیسے چلے گا؟ بذریعہ وہی پتہ چلے گا، یا بذریعہ الہام پتہ چلے گا، بذریعہ خواب پتہ چلے گا۔ نبی کا خواب بھی وہی ہوتا ہے، نبی کا الہام بھی وہی ہوتا ہے، اور نبی کے پاس فرشتہ ہے تو وہ بھی وہی ہوتا ہے۔ تو مجھے کسی نہ کسی طریقے سے اللہ بتا دیں گے، جب مجھے پتہ چل جائے گا تو میں تمہارے لیے اللہ سے معافی مانگوں گا۔ ہاں اگر تم نے یوسف سے معافی مانگی، اس نے معاف نہیں کیا، یا تم نے معافی مانگی ہی نہیں، تو پھر یاد رکھو میں بھی معاف نہیں کروں گا، میں بھی معاف۔ چنانچہ جب یوسف علیہ السلام کی معافی کا ان کو پتہ چل گیا تو انہوں نے معافی مانگی، اور ساتھ ہی بیٹوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ابا حضور بھائی یوسف جو کہ عزیز مصر ہیں، آپ کے لیے خوشخبری کی بات یہ بھی ہے کہ وہ عزیز مصر ہیں، وقت کے نبی ہیں، ہاں جی انہوں نے ہمیں سب کو ادھر ہی بلایا ہے، تو ہم سب کو وہاں جانے کا جو ہے انہوں نے کہا ہے، اب ہم سب وہاں جائیں گے۔ چنانچہ پورے کے پورے کنبے نے 72 افراد پر مشتمل یہ کنبہ تھا، یہ پورا کا پورا کنبہ اب سفر مصر کی طرف رواں ہو گیا ہے، اور رخت سفر باندھ لیا ہے، اور یہ مصر جا پہنچے۔ مصر پہنچے تو وہاں شاندار استقبال کیا گیا۔ ظاہر ہے ایک ایسا لڑکا جسے بازار مصر میں فروخت کیا گیا، ایک ایسا لڑکا کہ جس پر اس کی اپنی ہی مالکہ نے الزام لگایا، ایک ایسا لڑکا جس نے کئی سال جیل کی کال کوٹڑی میں گزارے، ایک ایسا لڑکا کہ جس نے جیل میں بڑی محبت، بڑی چاشنی اور بڑی شفقت، بڑی مہربانیوں کا مظاہرہ کیا، اور سارے ہی قیدی آپ کے گرویدہ ہو گئے۔ ایک ایسا لڑکا کہ جو علم خواب کی تعبیر کا ماہر، ایک ایسا لڑکا کہ جسے علم کی بنیاد پر، اس کے کردار کی بنیاد پر، اس کے اعلیٰ اخلاق کی بنیاد پر، اس کی حکمت اور تدبر کی بنیاد پر بادشاہ وقت نے اپنی مملکت اور سلطنت میں بہت بڑا منصب دیا،
اور پھر اپنا سب کچھ ان کے حوالے کر دیا۔ اب اس لڑکے کے حوالے سے اب ایک اور بات بھی آئی کہ اس نے نبوت کا دعویٰ بھی کیا۔ اب وہی لڑکا، وہی آدمی، وہی جوان جب یہ کہے لوگوں کو کہ میرے بھائی، میری بھابھیاں، میرے بھتیجے، میری بھتیجیاں، میرے ابو، میری امی، ہاں جی خاص ستیلی ہی صحیح لیکن میرا سارا خاندان آ رہا ہے، تو پورا کا پورا شہر وہ دریا کی طرح امڑ آئے گا کہ ایک ایسا آدمی کہ جس کا کوئی اتا پتہ کوئی نہیں تھا، جاننے والا کوئی نہ تھا۔ ذرا تھوڑا سا تصور کیجئے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں بازار میں بک گئے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خریدا، آپ نے شادی کے وقت رسول اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کر دیا، اور جب پتہ چلا بعد میں ان کے والدین کو کہ زید بن حارثہ تو مکہ مکرمہ میں ہے، وہاں کی بہت بڑی جو رئیسہ ہے، تاجرہ ہے، اس کے گھر میں ہیں، جب وہ آئے لینے کے لیے باپ اور چچا اور دوسرے رشتہ دار، تو یہاں ایک پورا جمگٹا لگ گیا۔ ظاہر ہے ایک شریف اور جو ہے وہ شریف النفس خاندان کے گھر میں تھے، تو جمگٹا لگ گیا، اجتماع ہو گیا۔ اور جب ان سے کہا گیا کہ زید جاؤ، والد آئے ہیں، چچا آئے ہیں آپ کو لینے کے لیے، زید بن حارثہ کیا کہتے ہیں کہ محمد کریم کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ زید وہ تمہارے ابا ہے، وہ تمہارے چچا ہے، وہ تمہیں لینے آئے ہیں، غلامی کی زندگی کو آزادی پر ترجیح دیتے ہو؟ فرمایا ایسی کئی آزادیاں اس غلامی پر قربان، نہیں جاؤں گا۔ بالکل اسی طرح کا دیکھ لیں کہ زید بن حارثہ کوئی نام نہیں، اللہ کے رسول نے اپنا نام دیا کہ یہ میرا بیٹا ہے زید بن محمد۔ یوسف علیہ السلام کا کوئی نام نہیں، کوئی پہچان نہیں، کوئی تعارف نہیں، ایک اجنبی آدمی، غلام، اور جیل کی کاٹ کوٹریوں سے ہوتا ہوا برسر اقتدار آ گیا، تخت پر براجمان ہو گیا۔ آج اسی کے بارے میں اناؤنسمنٹ ہو رہی ہے، اس کا خاندان آ رہا ہے، قبیلہ آ رہا ہے، اس کے بھائی، اس کے والد، اس کی والدہ، اس کے جو ہے وہ سارے کا سارا رشتہ دار آ رہے ہیں، تو سارا کا سارا شہر گویا کہ دریا کی طرح امٹ آیا اور استقبال ہو رہا ہے۔ اب یہ استقبال دو جگہوں پر ممکن ہے، ایک حدود مصر سے پہلے، یعنی مصر داخل ہونے سے پہلے آپ کھڑے ہو گئے، مصر سے باہر کھڑے ہو گئے اور لوگ بھی کھڑے ہو گئے، ایک یہ صورت۔ دوسری صورت یہ کہ آپ اپنے مقام پر ہی تھے، اپنے محل کے پاس ہی تھے، اور وہیں پر یہ حضرات آئے اور وہاں پر ہی استقبال کیا۔ دونوں طرح ممکن ہے۔ میں نے اس لیے دونوں باتیں کہی کہ آگے چونکہ ایک جملہ آ رہا ہے الفاظ میں، اس کو ذہن میں رکھیے گا۔ اب عزیز مصر نے استقبال کیا اور شاندار استقبال ہوا، یہ والدین اور بھائی اور بھابیاں وغیرہ سارے لوگ آ گئے، تخت لگا، جیسا کہ عام طور پہ ہوتا ہے، بادشاہ کا تخت لگتا ہے اور لوگ آتے ہیں دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ظاہر ہے وہ بادشاہی نظام تھا، تو تخت لگا، بادشاہی نظام کے تحت درباری آئے، آ کر بیٹھے، اور آپ خود بھی تشریف لائے، اور آپ نے اپنے والدین گرامی کو بھی اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا۔ ہاں جی، اور کیوں نہ بٹھاتے، والد نبی تھے، والد نبی تھے، اللہ اکبر، اور بہت ظلم برداشت کیا انہوں نے، بہت ستم انہوں نے برداشت کیے۔ اب وقت ہے ان کی خوشی کا، اب وقت ہے خوشیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کا۔ بہت آزمائشوں میں، بہت ابتلا اور بہت امتحانات انہوں نے جو پاس کیے، چنانچہ سامنے بھائی بھی ہیں اور ادھر ماں باپ ہیں، اور تخت جب لگتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ جب بادشاہ آتا ہے تو ایک پورا پروٹوکول ہوتا ہے، اور وہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ سبھی لوگ اپنے اپنے زمانے کے اعتبار سے دیکھیں، اس زمانے میں چونکہ بادشاہ کے سامنے جھکا جاتا تھا، بادشاہ کے سامنے تعظیماً جو ہے وہ سر جھکایا جاتا تھا، بعض اوقات سجدہ بھی کیا جاتا تھا۔ تو یہ باقاعدہ سجدہ تھا یا صرف گردن جھکانے تک، جس کو رکوع کی کیفیت تک کہتے ہیں، اس انحناء وہی کیفیت تھی، یا باقاعدہ سجدے کی کیفیت؟ دونوں صورتیں ممکن ہیں۔ آپ کے سامنے تعظیماً وہ عمل اختیار کیا گیا، سر کو جھکایا گیا، یا سجدہ ریز ہوئے۔ اس صورت میں کہ جب سجدہ ریز ہوئے تب بھی، اور اگر سر کو جھکایا گیا تب بھی، چونکہ باقی لوگوں نے بھی کیا، دربار میں باقی لوگ موجود تھے، تو آپ کے بھائیوں نے بھی اسی طرح کیا، آپ کے والدین نے بھی وہی سلسلہ کیا، کیونکہ یہاں دربار میں موجود ہر آدمی اسی طرح کر رہا تھا، جو کہ بادشاہ کی جو تعظیم ہے اس کو بجا لا رہا تھا۔ جب یہ منظر سامنے آیا تو یوسف علیہ السلام کی زبان سے یہ جملہ نکلا، ھذا تأویل رؤیایا، ابا حضور یہی میرے خواب کی تعبیر ہے۔
وہ جو خواب میں نے بچپن میں دیکھا تھا یہ اسی خواب کی تعبیر ہے جس کے بارے میں آپ نے کہا تھا کہ کسی کو بتانا نہیں، یہ اسی خواب کی تعبیر ہے۔ چنانچہ پھر حضرت یعقوب علیہ السلام، ان کی اہلیہ، ان کے بچے اور پورا خاندان، ظاہر دربار ختم ہو گیا، الگ سے اپنی مخصوص نشست ہوئی جسے نجی محفل کہتے ہیں، ہاں جی، اپنی گھریلو بیٹھک ہوئی، اور گھریلو بیٹھک میں بہت ساری باتیں یقیناً ہوئی ہوں گی، لیکن قرآن پاک نے بڑا عجیب نقشہ کھینچا ہے۔ وہ نقشہ یہ کھینچا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے وہاں پر صرف اتنا ذکر کیا بطور تحدیث نعمت کہ ابا جی اللہ نے بڑا کرم کیا ہے، اس نے مجھے جیل کی کال کوٹڑی سے شاہی تخت پہ بٹھا دیا، اس کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، یہ اس کا احسان ہے، اس کا کرم ہے۔ اور پھر اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی ستائش اور اللہ کی تعریف کرنا شروع ہو گئے۔ اس کے بعد دعا مانگی یوسف علیہ السلام نے کہ اللہ تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے بادشاہت عطا دی اور تو نے اپنے فضل و کرم سے مجھے باتوں کو سلجھانے کا طریقہ علم سکھایا ہے، خواہ وہ تعبیر سے متعلق ہو خواہ وہ تدبیر سے متعلق ہو۔ اے اللہ تو ہی آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے، اے اللہ تو دنیا اور آخرت میں ہمارا کارساز ہے۔ پروردگار تو مجھے حالت اسلام میں اٹھانا اور قیامت کے دن مجھے اپنے مخلص اور صالح بندوں میں شامل رکھنا، یہ دعا فرمائی۔ اور یہ آخری کلمات ہیں جو یوسف علیہ السلام کے۔ یہاں یہ بات ذہن نشین فرما لیجئے، بات ختم ہو گئی قرآن پاک کے حوالے سے۔ البتہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سیدنا حضرت یعقوب علیہ السلام یہاں پھر کچھ عرصہ تک زندہ رہے، 120 سال کی عمر پائی حضرت یعقوب علیہ السلام نے۔ اور جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا انتقال ہونے لگا تو آپ نے بہت ساری نصیحتیں کی، بہت ساری وصیتیں کی۔ ان میں سے جو نصیحتیں اور وصیتیں ہیں وہ کچھ ہم پہلے پارے میں پڑھ چکے ہیں تفصیل سے۔ ایک وصیت یہ تھی کہ میری لاش کو یہاں مصر میں مت دفنانا، میری لاش کو جب میں انتقال کر جاؤں تو میری لاش کو میرے آبا و اجداد ابراہیم و اسحاق کے پہلو میں جا کر کے دفن کر دینا۔ یہی وجہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی قبر مبارک، آپ کا روزہ وہ ارض فلسطین میں ہے، یعنی یہاں پر نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام، جیسا کہ یہ بات پہلے بھی بحثاً ہو چکی ہے کہ آپ کا نکاح زلیخا کے ساتھ ہو گیا تھا اور اس سے آپ کی 3 اولادیں ہوئیں، اور ان میں 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بیٹی رحمت بی بی، ان کا نکاح حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ ہوا تھا۔ یہ بڑی صابرہ اور شاکرہ خاتون تھی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام، ان کی عمر مبارک بھی تقریباً 120 سال ہوئی ہے، اور ان کا انتقال بھی مصر میں ہی ہوا ہے۔ اور یہ چونکہ پوری مصر کے اقتدار ان کے ہاتھ میں آ گیا تھا تو یہاں سے ان کی اولاد میں انتقال جو ہے وہ آگے منتقل ہوا، اور آہستہ آہستہ وہ اقتدار کمزور ہوتا گیا۔ یہاں میں پھر عرض کروں گا، مصر کے اندر پہلے 2 پارٹیاں تھیں، اب تیسری پارٹی آ گئی۔ پہلے ایک پارٹی تھی قبطی جو کہ وہاں اصل رہائشی تھے، پھر دوسری پارٹی آئی، وہاں پر وہ دوسری پارٹی تھی جس میں جناب ریان جو کہ وہاں پہ بادشاہ تھے وہ اس پارٹی سے تعلق رکھتے تھے، اور وہ بھی باہر سے آئے ہوئے لوگ تھے اور انہوں نے آ کر یہاں پر اقتدار حاصل کر لیا تھا۔ اب تیسرے نمبر پر یوسف علیہ السلام یعنی بنی اسرائیل اولاد یعقوب، اور ان کو بھی یہاں پر اقتدار ایک حادثاتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قدرتی سسٹم رکھا ہوا تھا اس کے تحت حادثاتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ نظام ان کے ہاتھ سے سپرد کیا۔ یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اقتدار بڑا مضبوط تھا، آپ کے بعد آپ کی جو اولاد ہے اس میں اس کا جو سلسلہ ہے بنی اسرائیل میں یہ نسبتاً کمزور ہوتے ہوتے بہت تھوڑے عرصے میں یعنی 70 سالوں کے اندر مفسرین نے لکھا ہے کہ ان کا اقتدار بہت کمزور ہو گیا، یہاں تک کہ 70 سال کے بعد 7 دہائیوں کے بعد یہ انتقال قبطیوں نے حاصل کر لیا، یعنی اقتدار جو ہے وہ قبطیوں نے حاصل کیا، اور وہی قبطی جب اقتدار پر آئے تو ان کے بادشاہ کو فرعون کہا جانے لگا۔ وہی فرعون آہستہ آہستہ یکے بعد دیگرے جب وہ اقتدار پر براجمان ہوتے گئے تو پہلے سے دوسرا اور دوسرے سے تیسرے فرعون تک جب پہنچے تو تیسرا فرعون بنسبت پہلے اور دوسرے کے زیادہ سخت تھا اور وہ سخت مزاج تھا، اور وہ اپنے آبا و اجداد پر اور اپنی قوم پر ہونے والا جو اقتدار کا غلبہ تھا
بنی اسرائیل کا بھی اور دوسرے طبقات کا بھی، ان پر اس کا انتقامی جو ایک جنون تھا وہ طاری ہوا، اور وہ بنی اسرائیل کو اب اپنے آہستہ آہستہ انتقام کا شکار کرنے لگا۔ اولاد یعقوب پھیلتی جا رہی تھی اور اس کا ظلم بھی بڑھتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ صرف 300 سال کے بعد پوری کی پوری اولاد یعقوب بنی اسرائیل، وہ ان کا بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت، سبھی غلام بن گئے تھے۔ اب وہ یوں سمجھ لیں کہ ہاری کے طور پر، کسان کے طور پر، غلام کے طور پر وہاں کا کام کرتے تھے، کام کرتے تھے تو کھاتے تھے، کام نہ کریں تو کھاتا کوئی۔ تو یہ ایک سلسلہ، پھر چلتے 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 بعد میں موسیٰ علیہ السلام اسی قوم میں پیدا ہوئے، اور موسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کو لے کر کے مصر سے یہاں سے لے کر کے ان کو نکلے اور آپ کا دشمن غرق ہوا۔ یہ ہے وہ سوال جو یہود نے اپنا مشرکین مکہ کو بتایا، اور مشرکین مکہ نے حضور علیہ السلام سے کیا کہ اولاد ابراہیم یہاں کیسے منتقل ہوئی اور یہاں پر ان پر ظلم و جبر کیسے ہوا، جبکہ اولاد ابراہیم تو شام میں آباد ہوئی تھی، یہاں کیسے آ گئے؟ اس کا پورا جواب، پوری ہسٹری یہاں پر ان آیات کریمہ میں بیان کر دی گئی۔ دیکھیے، وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونِ، اور جب قافلہ مصر سے روانہ ہوا تو ان کے والد کہنے لگے کہ اگر مجھ کو یہ نہ کہو کہ بہک گیا ہے تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے۔ ایک سوال ہے کہ کنعان کے کنویں میں، جو کہ چند قدموں کے فاصلے پر یا تھوڑی سی مسافت پر وہ کنواں تھا، اس کنویں میں یوسف علیہ السلام تھے، قریب ترین تھے، وہاں سے یعقوب علیہ السلام تو خوشبو نہ محسوس کر سکے، اور 200 سے 250 میل کے فاصلے پر یوسف علیہ السلام موجود ہیں اور کئی عرصے سے موجود ہیں، لیکن اب اچانک یوسف علیہ السلام کی خوشبو آنا شروع ہو گئی۔ یہ ماجرا کیا ہے؟ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ جہاں تمام مفسرین نے جو مختلف جوابات دیے، ان تمام جوابات کو اگر چند جملوں میں ذکر کیا جائے تو وہ یہ ہوگا کہ اللہ نے اپنی قدرت کا اظہار کیا ہے۔ اللہ نے کیا قدرت کا اظہار یوں کیا کہ میں جب چاہوں اپنے کسی نبی، ولی یا کسی بندے کو کسی چیز سے مطلع کر دوں، اور جب چاہوں کسی شے سے جو بہت قریب ترین بھی ہو اس سے پوشیدہ رکھوں۔ یہ میری طاقت اور قوت ہے اور میری قدرت ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے گلستان میں اسی واقعے کو اشعار کی صورت میں ذکر کیا، جس کا آخری شعر صرف جواباً عرض کر دیتا ہوں۔ گہے تارم اعلیٰ، کہتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اونچے منصب پر نشستہ ہوں، بیٹھ جاتا ہوں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت اونچی جگہ پہ، بہت بلندیوں پہ پہنچ جاتا ہوں، گہے تارم اعلیٰ نشستہ ہوں، اور وہاں سے میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، بہت باریک باریک چیزیں آرام سکون سے دیکھ لیتا ہوں، یعنی اتنی بلندیاں ہوتی ہیں۔ لیکن کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، گہے بر پشت پائے خود نہ بینم، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے ہی پاؤں کی پشت پر کچھ موجود ہو تو وہ بھی نظر نہیں آتا، اسے بھی دیکھ نہیں پاتا۔ معنی یہ ہوا کہ یہ اللہ کی مرضی ہے، مختار کل کی مرضی ہے، جب چاہے وہ کوئی علم عطا فرما دے، جب چاہے وہ مخفی کر دے۔ یہی بات اگلی آیت کریمہ میں اس واقعے کے پورے واقعے کے بیان کرنے کے بعد کہا ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ ہماری غیب کی خبر ہے جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، اب تک مخفی تھی، اب آپ کو بتا دی، پہلے آپ نہیں جانتے تھے اب جاننا شروع ہو گئے، پہلے آپ کو علم میں نہیں تھا اب آپ کے علم میں آ گیا۔ بات ہماری ایسے ہی یعقوب علیہ السلام کے علم سے ہم نے اس ساری چیز کو مخفی رکھا۔ ہاں، علم نبوت کی بنیاد پر انہیں یقین تھا کہ جو خواب یوسف نے دیکھا ہے یہ خواب پورا ہو کر رہے گا، اندازہ تھا کہ یوسف ہے، موجود ہے اسی کائنات میں، لیکن کہاں ہے، کس طرح ہے، کس طرح کی زندگی گزار، اس کا اندازہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ یوسف کو یاد تو کیا کرتے تھے لیکن کبھی ان کی تلاش کے لیے کسی کو بھیجا نہیں، کیونکہ ابھی اللہ نے مخفی رکھنا تھا۔
ابھی اللہ نے پوشیدہ رکھ. جب اللہ نے ظاہر کرنا چاہا تو پھر خود ہی یعقوب علیہ السلام کے زبان سے نکلا کہ جاؤ جا کے یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو. یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے گئے اور تار میں اعلیٰ نشستم، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے بہت بلندیوں پر جا کے بیٹھ جاتا ہوں، گئے بر پائے خود نہ بینم، بر پشت پائے خود نہ بینم. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اپنے پاؤں کی پشت پر کوئی چیز چل رہی ہے اس کو بھی نہیں دیکھ سکتا. ٹھیک ہے، تو انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، اگر تم مجھے بہکا ہوا نہ سمجھو تو مجھے تو یوسف کی بو آ رہی ہے، خوشبو. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، وہ بولے کہ واللہ آپ اسی قدیم غلطی میں مبتلا ہیں. کون سی غلطی؟ یعنی یوسف علیہ السلام کی محبت والی. فلما جاء البشیر والقاه على وجهه فارتد بصیرا، جب خوشخبری دینے والا آ پہنچا تو کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا اور وہ بینا ہو گئے، اور بیٹوں سے کہنے لگے قال الم اقل لکم، کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. دیکھیں یہاں پر بھی وہی بات ہوگی، بات کلیئر ہو گئی. قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین، بیٹوں نے کہا کہ ابا جان ہمارے لیے ہمارے گناہ کی مغفرت اور بخشش مانگ لیجئے، بے شک ہم خطا کار تھے. قال سوف استغفر لكم ربی، تو انہوں نے کہا کہ میں اپنے پروردگار سے تمہارے لیے بخشش مانگوں گا. سوف استغفر، ان قریب مانگوں گا، ابھی فوراً نہیں مانگ رہا، ان قریب مانگوں گا. میں نے اس کی وجہ بیان کر دی، یا تو رات کی تاریکی میں خصوصی لمحات میں مانگوں، یا مراد یہ ہے کہ میں یوسف کے بارے میں پتہ تو کر لوں کہ یوسف نے تمہیں معاف بھی کیا کہ نہیں. انه هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. فلما دخلوا على يوسف آوى اليه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله آمنين، جب یہ سب لوگ یوسف کے پاس پہنچے تو یوسف نے اپنے والدین کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا مصر میں داخل ہو جائیے، اللہ نے چاہا تو خاطر جمع سے رہیے گا، مطلب امن سے رہیے گا. مطلب یہ کہ آپ داخل ہو جائیے مصر میں داخل. میں نے کہا تھا کہ استقبال دونوں طرح ممکن ہو سکتا ہے، یا شہر سے باہر جا کر استقبال کیا ہو، پھر تو یہ جملہ بالکل درست ہے، حقیقی معنی پر مشتمل ہے کہ آپ اب آ جائیے مصر میں داخل ہو جائیں. اور اگر آپ نے استقبال کیا اپنے محل کے باہر تو پھر سوال یہ ہے کہ مصر میں تو وہ پہلے ہی داخل ہو گئے، مصر میں تو پہلے داخل ہو گئے، اب کیوں کہا جا رہا ہے کہ مصر میں آ جائیے؟ تو پھر جواب یہ ہے کہ آپ نماز میں کیوں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم؟ کیا نماز صراط مستقیم نہیں ہے؟ نماز بھی تو صراط مستقیم ہے نا جناب. تو آپ صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں نماز میں، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اے اللہ جس راستے پہ چلایا ہے چلائے رکھنا، استقامت نصیب فرمانا، اس راستے سے گواں راہ مت کرنا. تو گویا یوسف علیہ السلام نے بھی اندر جب اگر استقبال کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کریمین کو، آپ اپنے بھائیوں سے کہہ رہے ہیں کہ اب آپ مصر میں ہی رہیے، مصر میں آ گئے ہیں تو اب یہاں پر استقامت کے ساتھ یہیں رہنا ہے آپ نے، اب آپ نے مصر سے واپس نہیں جانا. انشاءاللہ آمینین، البتہ آپ نے امن کے ساتھ سلامتی کے ساتھ یہاں رہنا ہے، کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے یہاں پر، کسی قسم کی کوئی پریشانی، نہ غلے کی پریشانی ہے، نہ ہی کسی ڈاکو لٹیرے کی پریشانی ہے، اور نہ ہی کسی اور قسم کے فقر و فاقہ کی پریشانی ہے. یہاں پر الحمدللہ اللہ کا دیا ہوا سب کچھ موجود. ورفع ابویہ علی العرش وخر، اور اپنے والدین کو تخت پر اٹھایا اور سب یوسف کے آگے سجدہ میں گر پڑے. میں نے عرض کیا تھا کہ آپ نے اپنے والدین کو اپنے ساتھ تخت پر بٹھایا. یہاں پر الفاظ یہ ہے کہ آپ نے والدین کو تخت پر اٹھایا، اٹھانے سے مراد یہاں پر بٹھانا ہی ہے. ظاہر ہے باقیوں سے آپ نے اپنے والدین کو رفعت شانی کی وجہ سے بلند کیا، تو یہی مراد ہے کہ باقیوں سے آپ نے اپنے والدین کو بلند کیا، جیسا کہ بادشاہ یا سردار یا حکمران جو بلند ہوتا ہے، تو تخت پر آپ نے اپنے ان کو والدین کو بٹھایا. وخروا له سجدا، اور وہ سبھی لوگ یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے. اس سجدے سے مراد اگر حقیقتاً سجدہ ہے تو تب بھی درست ہے، اور اگر حقیقتاً سجدہ نہیں ہے بلکہ صرف جھکنا مراد ہے تو تب بھی درست ہے. اب سمجھیے مسئلہ یہ ہے، سجدے کی دو قسمیں ہیں. سجدے کی ایک سجدہ تعظیماً ہوتا ہے، دوسرا سجدہ عبادت کے لیے ہوتا ہے. سجدہ عبادت اور سجدہ تعظیم میں فرق نیت کا ہوتا ہے سجدہ کرنے والے کی. یہ بات ذہن رکھیے، سجدہ کرنے والے کی نیت اگر یہ ہو کہ یہ ما فوق الاسباب، جس کو میں سجدہ کر رہا ہوں یہ ما فوق الاسباب اختیارات رکھتا ہے،
اس لیے اس کے سامنے جھک رہا ہے، تو یہ عبادت کا سجدہ ہے، یہ عبادت کا، یہ کفر ہے، یہ کیا ہے؟ اور اگر سجدہ یہ سمجھ کر نہیں کر رہا بلکہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے لیکن شان بہت بلند ہے اللہ کی مخلوق لیکن رفتیں بہت اونچی ہیں، ہے اللہ کی مخلوق، پیدا اللہ نے کیا ہے، یہ خالق نہیں مخلوق ہے لیکن مجھ سے بہت آگے ہے، لہذا میں اس کے سامنے تعظیماً جھک رہا ہوں، تو یہ تعظیماً جھکنا یہ سجدہ تعظیمی کہلاتا ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلا مسئلہ سمجھیں۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ شریعت محمدیہ میں اور پچھلی شریعتوں میں اس بات کا فرق تھا کہ پچھلی شریعتوں میں سجدہ تعظیمی جائز تھا، سجدہ عبادت تو کبھی بھی جائز نہیں ہوا نا، وہ تو اللہ کے سوا کسی کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ سجدہ تعظیمی پچھلی شریعتوں میں جائز تھا، کسی کے سامنے بھی سجدہ تعظیماً سجدہ کر لینا، لیکن شریعت محمدی میں سجدہ تعظیم مطلقاً حرام ہے، سجدہ تعظیم مطلقاً حرام ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ سجدہ تو حرام ہے ہی، لیکن سجدے کی شکل اولا جس کو ہم رکوع کہتے ہیں، رکوع کی کیفیت بھی کسی کے سامنے اختیار کرنا، جس کو اصل میں انحناء کہتے ہیں، جھکنا، اپنی پشت کو جھکا دینا، فرمایا یہ بھی منع ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ اب شریعت محمدی میں یہ بھی، یہ جو ہم پیروں کے سامنے آ کر کے یوں جھکتے ہیں، یا بعض ہوٹلز وغیرہ ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ باہر ایک جو گیٹ پر ایک شخص کھڑا ہوتا ہے اور وہ شخص عجیب ہیولا ٹائپ شخص کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ لوگوں کی توجہ کا وہ مرکز رہے، قد کے اعتبار سے بعض اوقات بہت چھوٹا ہوتا ہے، یا قد کے اعتبار سے بہت لمبا ہوتا ہے، یا جسم کے اعتبار سے بہت فربا ہوتا ہے، یا بس جسم کے اعتبار سے بہت کمزور ہوتا ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی توجہ کا وہ مرکز رہے، لوگ اس سے انجوائے کریں۔ ایسا آدمی جو ہوٹلز کے باہر کھڑا ہوتا ہے، لمبا سا کلہا اس نے پہنا ہوتا ہے اور وہ وہاں پر لوگوں کے سامنے یوں کر کے جھکتا ہے، یہ جھکنا انحناء کہلاتا ہے اور یہ شرعاً جائز نہیں ہے، شرعاً جائز۔ اتنی بات سمجھ گئی؟ اب سوال یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے سامنے ان سب لوگوں نے سجدہ کیا، سجدہ وہ حقیقتاً تعظیمی سجدہ کیا یا سجدہ سے مراد انحناء، صرف پشت کو جھکایا جیسے کہ بادشاہ کے سامنے جھکا کرتے ہیں؟ دونوں صورتوں میں دونوں صورتیں جائز ہیں، اس لیے کہ اس زمانے میں، اس دور میں، اس شریعت میں سجدہ تعظیمی بھی جائز تھا، سجدہ تعظیمی بھی۔ وقال یا ابت ھذا تأویل رؤیای من قبل، اللہ اکبر۔ اسی وقت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ابا جان یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، قد جعلها ربی حقا، میرے پروردگار نے اسے سچ کر دکھایا۔ وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بکم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی۔ اللہ اکبر، کتنے پیارے الفاظ ہیں، یقین کریں بڑا بہترین انداز ہے، اپنا فصیح انداز میں جو ہے وہ الفاظ کو چناؤ کیا گیا ہے۔ فرمایا اس نے مجھ پر بہت زیادہ احسانات کیے، شکوہ نہیں ہے زبان پر، اتنے عرصے کے بعد 4 دہائیوں 5 دہائیوں کے بعد پورا خاندان ملا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب اس طرح کا معاملہ ہو، کوئی بچہ گم ہو جائے اور اتنے عرصے کے بعد مل جائے، یا کسی کو قید میں ڈال دیا گیا اور کتنے عرصے کے بعد وہ رہا ہو کر آیا ہو، یا کہیں ملک سے باہر گیا ہو اور پتہ نہیں اس کے ساتھ وہاں پر معاملہ اس طرح کے ہو، ملازمت صحیح طرح سے نہ ملی ہو، کھانا پینا اس کا ٹھیک نہ ہو، بیمار رہا ہو، تو وہ جب وہ واپس آتا ہے نا تو وہ اپنے بہت سارے ایسے حالات بیان کرتا ہے کہ سننے والوں کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ اپنی جو اللہ کی طرف سے دی ہوئی نعمتیں ہوتی ہیں نا انہیں یاد کم کرتا ہے، جو اذیتیں، تکلیفیں، مصیبتیں اور آزمائشیں ہوتی ہیں ان کو یاد زیادہ کرتا ہے، اور لوگوں کو دلچسپی بھی انہی میں ہوتی ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا تھا؟ اچھا پھر آپ کو ملازمت نہیں ملی تھی تو آپ کھاتے پیتے کہاں سے تھے؟ اتنا اور سب 4 سال تک آپ کو ملازمت نہیں ملی، کس نے آپ کے ساتھ اتنا بھلا کیا؟ کون؟ اچھا وہ فلاں آدمی، اچھا وہ فلاں آدمی، اچھا وہ فلاں ہمارے پاکستان کا آدمی، وہ کہاں کا رہنے والا تھا؟ وہ جی 4 سدا کا تھا، فلاں کا تھا۔ مطلب ایک داستان سنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ بہرحال یوسف علیہ السلام نے یہاں پر اس ساری بات کو مثبت انداز میں لیا، منفی انداز میں نہیں لیا۔ کیا مطلب؟ دکھوں کو، غموں کو، پریشانیوں کو نہیں بیان کیا کہ ابا حضور بھائی مجھے ایسے گھر سے نکال کر لے گئے تھے، مجھے یاد ہے ابھی تک کہ انہوں نے مجھے کیسے کنویں کے اندر ڈالا تھا، کیسے جب وہ گیدڑ اور وہ جو ہے وہ ریچھ اور وہ بھیڑیے جب چیختے تھے، رات کو چلاتے تھے تو کیسے مجھ پر خوف کی کیفیت آ رہی ہے، یعنی وہ انداز، وہ چیزیں نہیں بیان کی۔ مجھے مصر والوں نے یہاں سے قافلے نے کیسے خریدا، بازار میں جا کر کے کیسے بیچا، اور میں نے جا کر کے کیسے جو ہے اس کے بعد تنگی کے بعد تھوڑی سی آسانی دیکھی، اس کے بعد مجھ پر کیسا الزام لگا، جیل کی کال کوٹڑی میں کیسے رہا، ہاں جی کال کوٹڑی سے نکل کر کے میں یہاں تک کیسے پہنچا، داستانیں نہیں سنائیں،
اللہ اکبر. اپنے غم کو نہیں بیان کیا, اپنے دکھ کو بیان نہیں کیا. کیا کہتے ہیں؟ وَقَدْ أَحْسَنَ بِي إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ. بس صرف جیل کا تذکرہ کیا ہے. فرمانے لگے کہ اس نے مجھ پر بہت احسانات کیے ہیں کہ مجھے جیل سے نکالا, مجھے جیل سے. یہ بڑا گہرا لفظ ہے جیل کا. اس جیل سے وہ حقیقتاً جیل بھی مراد ہے. اس جیل سے کنویں کی زندگی سے لے کر کے یا تخت پر پہنچنے تک ساری زندگی جیل ہی جیل ہے. ہر جگہ جیل ہے, چاہے وہ شاہی محل ہی کیوں نہ تھا, لیکن تھا وہ بھی جیل کی طرح. باہر نہیں نکل سکتے تھے, اپنی مرضی سے جی نہیں سکتے تھے, اپنی مرضی سے بازار نہیں جا سکتے تھے, جیل ہی تھی نا جی. اللہ فرمانے لگے کہ مجھے اللہ نے مجھ پر بڑا احسان کیا, بہت کرم کیا کہ اس نے مجھے جیل خانے سے نکالا. ایک تو میرے ساتھ کیا, وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ, اور اس کے بعد اللہ نے یہ بھی کرم کیا ہے کہ شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں جو فساد ڈال دیا تھا, اس فساد کو بھی اللہ نے ختم کر دیا. کیا فساد ڈال دیا تھا؟ دیکھیے, بھائیوں کے دل میں میرے لیے بغض آیا, ایک عرصے تک بغض رہا, وہ مجھے گم کر کے وہ بغض نکل گیا ان کا. لیکن میرے بعد میرے دوسرے بھائی کے ساتھ بغض کیا, آپس میں یہ بغض کرتے ہی رہے. لیکن اب جب حقیقت سامنے آ گئی تو وہ بغض بھی اللہ نے نکال دیا. تو یہ کام کیا کس نے؟ اب اس کو بھی دیکھیے, من بعد ان نزغ الشیطان, شیطان نے ڈالا تھا بغض. اس سے معلوم یہ ہوا کہ اچھائی کی نسبت اللہ کی طرف کرنی چاہیے اور برائی کی نسبت یا اپنے نفس کی طرف یا شیطان کی طرف کرنی چاہیے. یہی تعلیم حدیث مبارکہ میں دی گئی ہے. فرمانے لگے کہ میرے اور بھائیوں کے درمیان میں جو شیطان نے جو ہے وہ تھوڑا سا فساد ڈال دیا تھا, اسے بھی اللہ نے نکال دیا. وَجَاءَ بِكُم مِّنَ الْبَدْوِ, اور اسی طریقے سے آپ کو گاؤں سے ہی حال اللہ لے آیا. یعنی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے شیطان کے ڈالے ہوئے فساد کو ختم کیا. اللہ کا کرم ہے کہ وہ آپ کو گاؤں سے یہاں شہر میں تک لے کر آئے. اللہ ہی کا کرم ہے کہ مجھے جیل سے نکال کر کے یہاں تک پہنچا دیا. ان ربی لطیف لما یشاء, بے شک کہ میرا پروردگار کیا ہے, جو چاہتا ہے تدبیر کرتا ہے. انہو هو العلیم الحکیم, وہ علم والا اور حکمت والا ہے. رب قد آتیتنی, اب یہ بات تو اپنے خاندان سے کر دی, اب اس کے بعد دعا کرتے ہیں. رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث, پروردگار تو نے مجھ کو حکومت سے بہراور کیا, یعنی حکومت مجھے عطا کی, اور خوابوں کی تعبیر کا علم بخشا. فاطر السماوات والارض, اے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے والے, یعنی اللہم فاطر, اے آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے والے اللہ. انت ولی فی الدنیا والآخرہ, تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے. توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین, مجھے اپنی اطاعت میں اٹھا لیجئے. اب سوال یہ ہے کہ یہ تو یوسف علیہ السلام موت کی دعا کر رہے ہیں, نہیں, الفاظ میں غور کیجیے دوبارہ. الفاظ میں یہ نہیں کہا گیا اللہ مجھے موت دے دے, کہا یہ کہ جب مجھے اٹھائے. توفنی یعنی حین توفنی, جب تو مجھے اٹھائے تو مسلمہ, اس حال میں اٹھانا کہ تو میں تیرا فرمانبردار رہوں, یعنی اپنی فرمانبرداری کا. اور ہم بھی دعا کرتے ہیں نا, اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ جب تک زندہ رکھ اسلام پر زندہ رکھ, یعنی اعمال صالحہ کرنے کی توفیق, اور جب موت آئے تو عقیدے کی پختگی, ایمان کی پختگی پر موت آئے. سمجھ آ رہی؟ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین, اے اللہ تو مجھے اپنی اطاعت میں اٹھا لینا, یعنی جب مجھے اٹھانا تو اطاعت میں اٹھانا. والحقنی, اور قرآن پاک نے سورہ آل عمران میں یہ بات کہی ہے, وتوفنا مع الابرار, اے اللہ نیکوکاروں کے ساتھ اٹھانا. والحقنی بالصالحین, اور اپنے نیک بندوں میں داخل کرنا.